अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत लफ्जों का सफर, कहानी एतबार का रिश्ता। कहानी को आगे सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लग रही है और साथ ही बेल आइकन दबाना भी ना भूलें ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए आगे सुनते हैं कहानी एतबार का रिश्ता। एपिसोड 2। आप कुछ भी कहें बाबा, मगर मेरा दिल मुतमईन नहीं। मम्मी हमेशा मेरी तवक्कात के बरखिलाफ करता आया है, कभी किसी बात को संजीदगी से नहीं लेता। और ये प्रोफेशन भी इसने अपनी दिलचस्पी की वजह से चुना है, वरना उसे तो खुद सुधरने की जरूरत है और चला है मुआशरे को सुधारने। राबिदा के हर लफ्ज से नागवारी व नापसंदीदगी झलक रही थी। बाबा जान गहरी सांस लेकर रह गए। वे सिर्फ लाउबाली है राबिदा, और वो भी फक्त इसलिए कि हमारी मोहब्बतों ने उसे ऐसा कर दिया है। इनकी बात ने राबिदा को मुरझा सा दिया। शायद आप ठीक कह रहे हैं, मेरी ही तरबियत में कोई कमी रह गई है। मैंने अरकाम की रूह से जो वादा किया था उसे पूरा करने में मुझसे ही कोताही हुई गई। इनके लहजे में टूटे कांच की सी खनक थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतनी दिल बर्दाश्ता क्यों हो रही हो। इंशाअल्लाह ताला वो अपने बाप का नाम रोशन करने का सबब बनेगा। खुदा न खास्ता वो ऐसा कोई काम तो नहीं कर रहा जो बदनामी का बाइस बने। ये तो आप कह रहे हैं ना, वरना लोग तो पुलिस वालों से यूं बचते हैं जैसे वो भूत प्रेत हो या कोई छूत की बीमारी। वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा जी, कि चंद काली भेड़ों ने इस महकमे को बदनाम कर रखा है। अब जरूरत है मोमी जैसे नए, साफ और पुरजोश खून की, जो अपनी पूरी ईमानदारी और भरपूर इंसाफ से इस महकमे की पेशानी पर लगे बदनुमा दाग को मिटा दे। उन्होंने बड़ी तहलील से कहा तो राबिदा मायूस कुन अंदाज में बोली, चलिए मान भी लिया कि मोमी इनके रंग में नहीं रंगेगा, मगर वह अकेला क्या कर सकता है इस मुशायरे में, जहां खाक रोब से लेकर प्रोफेसर तक करपट है, जहां खाक रोब से लेकर वजीर तक करपट है। ये तौलिया यहाँ क्यों लेकर आए हो, वहीं वॉशरूम में क्यों नहीं लटकाया? इससे क्या फर्क पड़ता है मामा, है तो घर में ही ना। वे इत्मीनान से अपनी प्लेट भरते हुए कह रहा था। फिर बाबा जान को अपनी बात पर मुस्कुराते देखकर खुद भी हंसने लगा। राबिदा ने उसे घूरते हुए तौलिए को कुर्सी की पुष्ट पर फैला दिया। एक तो मम्मा, आप भी बस आदमी को बिल्कुल परफेक्ट देखना चाहती हैं। वो उन्हें छेड़ रहा था। मेरी ऐसी मजाल कहाँ कि तुम्हें परफेक्ट बना सकूं। तुम तो आदमी ही बन जाओ तो बड़ी बात है। राबिदा के भरपूर तंज पर वो तिलमिला उठा। मामा, ये आप ज्यादती कर रही हैं। जब तुम हर काम में कमी करोगे तो मेरी तरफ से खुद ब खुद ज्यादती होगी ही। राबिदा ने बड़ी खूबसूरती से गिरह लगाई थी। क्यों, मुझ में ऐसी क्या कमी है? वह खफा होने लगा। सबसे बड़ी कमी पाबंदी वक्त की है। तुम कभी भी कहीं भी वक्त पर नहीं पहुंचते। राबिदा हुनूस पुरसुकून अंदाज में उसे बता रही। फिर कदरे तासुफ से बोली, और मैं यूं ही तुम्हारी जॉब की तरफ से परेशान होती रही। पुलिस का तो वैसे भी यही काम होता है कि पहले कत्ल या डकैती हो जाए तब जाए वारदात पर पहुंचती हैं। बस आ गई ना अपनी असली बात पर, वह तंजरिया अंदाज में बोला। मगर मेरी प्यारी मम्मा जान, कातिल और डाकू को कभी भी पुलिस वालों को इत्तला देकर जुर्म नहीं करते। फिर पुलिस कैसे वक्त पर वहां पहुंच सकती है? पता नहीं आप लोग पुलिस को इस कदर नाफौकुल फितरतुल मखलूक क्यों समझते हैं। अब जाहिर है किसी वारदात की उसे इत्तला मिलेगी तो वहां पहुंचेगी ही ना। हाँ, अगर वो मुजरिमों तक पहुंचे में ना कोताही से काम ले या कानून के तकाजे पूरे ना करें, तब आप उसे बुरा भला कह सकते हैं। वह बड़ी कामयाबी से अपना दफा कर रहा था। मगर तुम तो अपनी रोश बदल ही लो तो बेहतर है।
وعدہ کر کے بھی وقت پر نہیں پہنچتے۔ رابدہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھی۔ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر بے چارگی سے بابا کو دیکھنے لگا، جو ان دونوں ماں بیٹے کی بحث سے خاصے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ فوراً اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئے۔ چلو اب بس بھی کرو، یہی دن ہے اس کی آزادی کے، اٹھا لینے دو لطف اسے۔ آہا، کہیں آپ لوگ میری شادی سے متعلق تو پلان نہیں کر رہے؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بڑے اشتیاق سے بولا تو رابدہ نے اسے گھور کر دیکھا۔ پہلے نوکری کر کے 4 پیسے تو کما لو، پھر شادی کے خواب بھی دیکھ لینا، اگر کوئی راضی ہوئی تو۔ آخری جملہ اگرچہ رابدہ نے کافی آہستہ آواز میں کہا تھا، مگر وہ محتشم کی سماعتوں سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ پتہ نہیں آپ کس دنیا میں رہتی ہیں مما، آپ کو اپنے بیٹے کی مقبولیت کا علم ہی نہیں، گھر بیٹھے رشتے آئیں گے۔ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ بابا جان بے ساختہ ہنس دیے۔ رشتے یا شکایتیں؟ رابدہ بھی اسی انداز میں پوچھا تو وہ اطمینان سے بولے، شکایتیں بھی یقیناً ہوں گی، ظاہر ہے ہر ایک لڑکی چاہے گی کہ مجھ سے شادی کرے۔ اوہو، یہ میاں اور منہ۔ رابدہ بدبداتی ہوئی اپنی پلیٹ پر جھک گئی، جبکہ اس نے ہنستے ہوئے بابا جان کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ سگنل پر پولیس آفیسر اور 2 سپاہیوں کو دیکھ کر اس نے بے اختیار گہری سانس لی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہماری پولیس کا افسر اتنا فجیحہ اور اسمارٹ۔ ماہین نے توصیفی انداز میں کہا تو وہ اسے گھورنے لگی۔ یہ فقط دیکھنے میں ہی نہیں بلکہ اپنے کارناموں میں بھی بہت اسمارٹ ہوتے ہیں۔ مگر وہ تینوں ہی ایس پی کی پرسنالٹی سے خاصی متاثر ہو رہی تھی۔ جلد ہی ان کی باری بھی آ گئی۔ ایس پی نے اپنی اسٹک سے شیشہ بجایا تو اس نے گہری سانس لے کر بٹن دبا دیا۔ خود کار شیشہ نیچے ہو گیا۔ لائسنس اور کاغذات دکھائے محترمہ۔ اس کے شائستہ انداز پر ماہین نے اسے بیٹھی لبنی کی پسلیوں میں کوہنی چبائی تھی۔ مگر کیوں؟ اشیب کی ڈھٹائی قابل دی تھی۔ محترمہ، آپ کو یہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے، جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو دکھا دیجئے۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دیکھیے، ہم اس ملک کے معزز شہری ہیں، کرمنل نہیں۔ آپ کو کم از کم خواتین کا تو احترام کرنا چاہیے۔ اشیب نے گویا اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ آپ ڈرائیونگ لائسنس اور کاغذات دکھا دیں، یقین مانے میں ذاتی دفعہ آپ کو سلیوٹ ضرور کروں گا۔ وہ بہت ٹھنڈی لہجے میں کہہ رہا تھا اور وہ تینوں سانس روکے اشیب کی حرکتوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ قطعی نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ یہ خود خواہ مخواہ کی بحث کیوں کر رہی ہے۔ اشیب، دکھا دو نا، کیوں خواہ مخواہ کی بات بڑھا رہی ہو؟ ثنا نے دانت پیستے ہوئے بظاہر بڑے رسائن سے کہا تھا۔ دیکھیے، بات اصل میں یہ ہے کہ یہ میرے ابو کی گاڑی ہے اور ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولی تو وہ تینوں صدمے کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لگی۔ ایس پی چند قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ذرا نیچے اتریے گا محترمہ۔ جلتو جلالتو، وہ تینوں خوف زدہ تھے۔ اس سے برق اشیب بڑے اطمینان سے نیچے اتر گئی۔ یہ کیا کر رہی ہے؟ لبنی کی آواز لرز رہی تھی۔ وہی جو نظر آ رہا ہے۔ ماہین اور ثنا کا بھی وہی حال تھا۔ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کی اس حرکت سے آپ کو کوئی نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ اب وہ اسے ڈانٹ رہا تھا۔ اشیب کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ دیکھیے، آپ کو جو کرنا ہے کر لے، مگر مجھ سے کوئی فضول بات مت کریں۔ وہ غصے سے بولی تو ماہین کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ کاش اس لانگ ڈرائیو پر آنے سے پہلے میں ڈیش بورڈ چیک کر لیتی۔ لبنی کراہی تھی۔ میں نے تو فقط گاڑی کے کاغذات مانگے ہیں۔ ایس پی کا سکون قابل دید تھا۔
اشیب نے کچھ سوچ کر گاڑی میں سے اپنا بیگ نکالا اور اسے کال کر اس میں سے 500 کا نوٹ نکال کر 2 انگلیوں میں دبا کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ اب کی بار ایس پی نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ وہ کمال بے نیازی سے بولی، اسے کاغذ کہتے ہیں۔ جواباً ایس پی نے نوٹ کے بجائے اس کی کلائی مضبوطی سے جکڑی تو ان تینوں کا دم حلق میں اٹکنے لگا۔ شیر خان، رشوت دینے والے کی کیا سزا ہے قانون میں؟ اس نے اونچی آواز میں پیچھے کھڑے سپاہی سے پوچھا تو اس نے دانت نکوستے ہوئے فوراً دفعہ لگا دی۔ پھر کیا خیال ہے، 3 ماہ کے لیے جیل جانا پسند فرمائیں گی معزز شہری صاحبہ؟ وہ بہت تنزل بھرے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ لبنی فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر نیچے اتری تھی۔ دیکھیے آفیسر، آپ پلیز اس کی پہلی غلطی کو معاف کر دیں۔ دراصل اس کا ذہنی توازن ذرا… لبنی نے اپنی طرف سے بات سنبھالنے کی کوشش کی تھی مگر اس کی اس کوشش کو اسیب نے غرا کر ناکام بنا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ دراصل لبنی حد درجہ گڑبڑا گئی تھی۔ دیکھیے آپ یقین کریں، ہم ایسی ویسی لڑکیاں نہیں ہیں، وہ بس اتفاق سے گاڑی کے کاغذات گھر رہ گئے ہیں۔ اور یہ جو انہوں نے بھی رشوت دینے کی کوشش کی ہے وہ… اس نے اشیب کا ہاتھ لہرایا جو ابھی تک اس کی گرفت میں تھا۔ یہ… لبنی نے دل ہی دل میں اشیب کو کوستے ہوئے تھوک نگلا۔ یہ تو انعام ہے آپ کا، آپ اتنی فرض شناسی کا مظاہرہ جو کر رہے ہیں تو یہ اس نے خوش ہو کر آپ کو دیا ہے۔ گاڑی میں بیٹھی سروں پر دوپٹہ لپیٹے معزز ترین نظر آنے کی کوشش کرتی ماہین اور ثنا نے دل ہی دل میں لبنی کی کوشش کو سراہا تھا۔ تم کیوں گڑ گڑا رہی ہو؟ ان کے سامنے یہ شاید جانتے نہیں، میرے ابو بہت بڑے آدمی ہیں۔ اشیب نے لبنی کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تفاخر سے کہا تو وہ آرام سے بولا، سب کے ابو بڑے ہی ہوتے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کے چھوٹے سے ابو نہیں دیکھے۔ آپ کی عمر سے اندازہ لگایا جا تو آپ کے ابو کی عمر بھی 50-55 برس تو ہوگی۔ وہ بڑے آدمی کی اصطلاح کو اور ہی معنوں میں لے گیا تھا۔ جہاں ان تینوں کو بے اختیار ہنسی آئی وہیں لجاجت سے اشیب کی رنگت تمتما اٹھی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا تھا۔ اس کے بعد لبنی نے ہی سارا معاملہ رفع دفع کیا تھا۔ اوکے مس، مگر آپ سنجیدگی سے اپنی دوست کا علاج کرائیں ورنہ کبھی کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اچھتی نگاہ اشیب کے لال بھبکا چہرے پر ڈالتے ہوئے مشورہ دیا تو وہ تل ملا کر پیر پٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔